کریں۔ دو بہنوں نے کویسچن کیا تھا، الگ الگ تھیں۔ ایک نے کہا کہ میں پیگننٹ ہوں اور ابھی رمضان آ رہا ہے، تو کیا میں روزہ رکھوں یا میں چھوڑ کر فدیہ ادا کر دوں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ حالت حمل میں بھی روزہ رکھنا اسی طرح فرض ہے جیسے غیر حاملہ کسی خاتون کو روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ آپ کے لیے یہ روزہ نقصان کا باعث بنتا ہے یا بچے کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے، تو پھر آپ کو رعایت ملے گی۔ اور اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ روزہ رکھنا باعث نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے 3 ذرائع ہیں، ان میں سے کوئی ایک ذریعہ ضرور ہونا چاہیے کہ یا تو کسی ماہر ترین ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ آپ کی صحت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ آپ روزہ رکھیں، یا آپ تو روزہ کر لیں گی لیکن بچے پہ بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر کا مشورہ قبول کرتے ہوئے ہماری بہن روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ ابھی آپ کھائیں پئیں، پھر جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد پھر اس روزوں کی آپ کو قضا کرنی ہوگی، کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ کوئی سابقہ زندگی کا تجربہ ہو، پہلے کبھی آپ پیگننٹ تھیں، حالت روزہ میں آپ گئیں اور پھر اس میں بہت زیادہ آپ کو نقصان ہوا، آکسیجن کی کمی ہو گئی، پانی کی کمی ہو گئی، دیگر مسائل ہوئے اور بہت ہی مسائل ہو گئے تھے، تو وہ سابقہ تجربہ آپ کے لیے اس رمضان بھی ایک دلیل بن سکتا ہے اور آپ روزہ چھوڑ دیں کیونکہ پہلے آپ کی حالت بگڑی تھی۔ یا تیسری چیز ہوتی ہے، دونوں پہلی کے نہ ہوں تو موجودہ مشاہدہ، کہ ڈاکٹر نے بھی منع نہیں کیا، پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن آپ نے اب اس رمضان روزہ رکھا تو آپ کی حالت بگڑنا شروع ہوئی اور بہت زیادہ پرابلم ہو گئی، تو آپ یہ والا روزہ بھی توڑ سکتی ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر آگے کے روزے بھی چھوڑ سکتی ہیں۔ لیکن ان 3 ذرائع میں سے اگر کوئی ذریعہ آپ کو حاصل نہ ہو تو صرف خوف، تھوڑا بہت اندیشہ اور گھر والوں کی باتیں سن کر کہ بھئی چلو اللہ معاف کرے گا بعد میں رکھ لینا، ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے، اس کا اعتبار نہیں۔ اگر اس طرح کی مطلب غیر شرعی دلیلوں کی بنا پر آپ روزہ نہیں رکھیں گی تو گناہگار ہوں گے۔ ایسی ایک بہن نے فرمایا کہ میرا بچہ چھوٹا ہے اور میں دودھ پلاتی ہوں تو اس سے روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ دودھ پلانے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ روزہ جاتا ہے نہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اس حالت میں بہنیں دودھ پلا سکتی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اگر فرض کریں دودھ پلانے سے عورت کو اتنی زیادہ نقاہت ہو جائے کہ وہ روزہ پورا ہی نہیں کر سکتی اور دودھ نہ پلائے تو پرابلم ہو، تو اس کے لیے بھی رعایت نکلے گی۔ ایسی بہنوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا بچہ آپ کے دودھ کے علاوہ کسی اور غذا پر یہ مہینہ گزار سکتا ہے، پھر تو واجب ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور بچے کو دوسری غذا پر لے کر آئیں اور یہ مہینہ آپ روزے رکھ کر گزاریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بچہ آپ کے علاوہ کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا، آپ ہی کا کرتا، جیسے بعض بچے دوسری چیزیں نہیں لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں اب وہی غور کرنا ہوگا، وہ جو میں نے پہلے بتایا کہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ دودھ پلا کے کمزوری تو نہیں ہو جائے گی مجھے، یا پھر سابقہ زندگی کا تجربہ یا موجودہ مشاہدے کو دلیل بنائیں کہ آپ نے دودھ پلایا اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو گیا اور پرابلم کریٹ ہوئی۔ اگر ان 3 میں سے ذریعے میں سے کوئی ایک چیز ثابت ہوتی ہے تو پھر آپ کے لیے مطلب دودھ پلائیں اور روزہ چھوڑ دیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ روزہ رکھیں اور دودھ پلاتی رہیں اور روزوں کو کمپلیٹ کریں۔ یہ جو ہے نے فدیہ کا پوچھا تھا، فدیہ دیکھیں جب تک انسان چاہے ابھی چاہے مستقبل میں روزہ رکھ سکتا ہے، فدیہ نہیں دے سکتا۔ ایسی بہنیں جو ان حالتوں میں ہیں وہ روزہ چھوڑیں، بعد میں روزے کی قضا رکھیں گی، فدیہ سے کام نہیں چلے گا۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔ ایک کوئی مطلب بلڈنگ گری ہے اور اس میں جیسے آج کل ہمارے کراچی میں خستہ حال بلڈنگیں گرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو اگر فرض کر لیں کہ اس میں کوئی سید زادی رہتی ہیں اور کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن نفلی صدقات کے ساتھ نہیں بلکہ زکوٰۃ کے ساتھ، تو کیا شرعی ہیلے کے ساتھ ان کی امداد کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ سید جو حضرات جو ہوتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نسل پاک سے ہیں، ان کا ادب، ان کا احترام ہم سب پر لازم ہے، جہاں تک ہو سکے، جہاں تک اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نفلی صدقات کے ذریعے ان کی مدد ہو، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ لیکن فرض کر لیں کہ اگر اس میں پرابلم محسوس ہوتی ہے تو پھر شرعی ہیلے کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کوئی ایسا شخص جو غیر سید ہو اور شرعی فقیر ہو، یعنی مالک نصاب نہ ہو، اسے وہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔
اور یہ پہلے اشارتاً کنایتاً اس کے ذہن میں بات ڈال دی جائے، اجنبی کو دیں گے تو لے کے غائب ہو جائے گا، یعنی اشارتاً کنایتاً پہلے اس کو پتہ ہو کہ مجھے شرعی ہیلہ کرنا ہے، اس کو دے دیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، پھر وہ ان خاتون کو ایز اے گفٹ تحفے کے طور پر دے دے تو یہ بالکل اب طیب ہو کر ان تک پہنچے گا، کیونکہ جب ملکیت بدل جاتی ہے تو مال کا حکم بدل جاتا ہے۔ یہ پہلے بھی حدیث پاک عرض کی تھی کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سرکار تشریف لے گئے تو انہوں نے کھجوریں وغیرہ رکھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہانڈی پر چولہے پر کوئی ہانڈی وغیرہ ابلتی ہوئی محسوس کی ہے، وہ کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارے لیے صدقہ کیا تھا کسی نے، اور آپ تو صدقہ نہیں کھاتے۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے صدقہ ہے اور میرے لیے ہدیہ ہے، یعنی جب تمہیں صدقہ پہنچ گیا تو وہ ادائیگی ہو گئی، اب جب تم مجھے دو گی تو یہ ہدیہ ہوگا۔ یہ شرعی ہیلے کی اصل اس کو کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس طرح شرعی ہیلہ کر کے ان کی امداد کی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کویسچن ہم سے کیا تھا کہ اگر قربانی کے ایام جیسے ابھی آئے رہے ہیں تو کچھ قربانی کے کویسچنز بھی ہیں کہ اگر ہم قربانی کے بجائے ان دنوں میں یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ پہ قربانی واجب ہے، یعنی آپ قربانی کے جو 3 دن آتے ہیں ان میں آپ مسلمان ہیں، مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں اور بالغ ہیں اور مالک نصاب ہیں، یعنی کم از کم آپ کے پاس اتنا مالیت کا سامان ہے جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، بس چاہے 1 تولہ سونا ہی کیوں نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے گا، آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کے میں احکام بعد میں بیان بھی کروں گا تفصیل سے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر آپ پہ قربانی واجب ہو چکی ہے پھر تو آپ کو قربانی کرنی ہی ہوگی، اگر آپ ویسی کسی کو پیسے دے دیں گے تو واجب ترک ہوگا اور آپ گنہگار ہوں گے، لہذا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے، ویسے ہی مطلب آپ غیر مالک نصاب ہیں لیکن جیسے ہم حصہ ڈال لیتے ہیں اور یہ دیگر، اس میں بھی یہ علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ جانور کا خون بہایا جائے، یعنی اللہ کے لیے قربانی کی جائے، تو آپ نفل قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب رہا غریب کی مدد، تو غریب کی مدد خالی پیسے سے نہیں گوشت سے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ قربانی میں حصہ ڈالیں، ایک پسندیدہ عمل بھی آپ نے کر لیا، اور وہ گوشت لے کر آپ خود نہ استعمال کریں، غریبوں میں تقسیم کر دیں، اور خاص طور پہ وہ غریب کہ جن کو سال کے اکثر حصے میں گوشت کھانا میسر نہیں ہوتا، ان کو عزت احترام کے ساتھ دیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ جس پہ خاص طور پہ واجب ہے وہ تو سوچے بھی نہیں کہ یہ پیسہ میں کسی کو دے دوں، یہ زیادہ اچھا ہے، اور جس پہ نفلی قربانی وہ چاہتا ہے کہ میں نفل کر لوں، اس کے لیے بھی ہمارا مشورہ یہی ہوگا جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب کہ ہمارے خاندان میں بلکہ عام طور پر بھی یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے مرد کا، تو اس کو نہلا دھلا کر پھر اس کو نامحرم عورتوں کے درمیان بھی لایا جاتا ہے اور عورتیں اس کو دیکھتی ہیں، جیسے میت کو نہلا کے لاتے ہیں، آخری دیدار کروا کے پھر جنازہ گاہ کی طرف لے جاتے ہیں، تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ نامحرم عورتوں کا اس طرح مرد کو دیکھنا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں یہ جائز ہے، عورت جو ہے وہ ایک مرد کو حالت زندگی میں بھی دیکھ سکتی ہے، یعنی جب وہ زندہ ہو مردہ کی بھی دیکھ سکتی ہے، بشرطے کہ دل میں کوئی برا خیال نہ آئے، یعنی بری نیت سے عورت کا مرد کو دیکھنا یہ منع ہوتا ہے، عورت کے لیے اس میں چھوٹ ہے۔ مرد عورت کو اچھی نیت سے بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ یہ کہے کہ میں تو بہن کی نیت سے دیکھ رہا ہوں، ماں کی نیت سے، وہ نامحرم کو نہیں دیکھ سکتا۔ عورت کو اجازت ہوتی ہے، یا اس کے دلائل بھی ہیں لیکن میں وقت کی قلت کی بنا پر دلیل عرض نہیں کر رہا، عورت نامحرم کو بہرحال دیکھ سکتی ہے بشرطے کہ برائی کا دل میں ارادہ نہ ہو، اور مردے کو دیکھ کے تو کیا برائی کا ارادہ دل میں آئے گا، ویسے خوف وغیرہ ہوتا ہے، تو بہرحال نامحرم عورتیں مرد میت کو دیکھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر خاتون کا جنازہ ہو تو جیسے میں نے عرض کیا، مرد نہ زندہ عورت کو دیکھ سکتا ہے نہ نامحرم مردہ عورت کو دیکھ سکتا ہے، اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک چادر ہے جس پر چڑیا کی واضح سی تصویر ہے اور ہم اس کو بستر پہ بچھاتے ہیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ جانور کی اگر تصویر بستر کی چادر پہ ہو کہ جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، جس پہ آپ لیٹتے ہیں، تو یہ مقام ذلت کہلاتا ہے، کوئی مقام تعظیم نہیں ہے۔ ایسے مقام پر تصویر کا ہونا شرعاً درست ہے، اگرچہ نہ ہونا بہتر ہے لیکن بہرحال اس طرح ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے ایک گدی تیار کی تھی جس پر تصویر تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کو مسائل تو معلوم نہیں ہوتے، لوگ آپ کے گھر پر آئیں گے، آپ کی اس بیڈ شیٹ کو دیکھ کر کہیں گے کہ دیکھو جی انہوں نے گناہ کیا ہوا ہے،
حالانکہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے، وہ کہنے والے گناہگار ہوں گے، کیونکہ غیر گناہ کو گناہ کہنا گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ کو غیر گناہ کہنا یا یہ کہنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ سادہ یا کوئی پرنٹڈ اور طرح کی بیڈ شیٹ بچھائیں۔ لیکن بہرحال اگر آپ اس طرح جانور والی کرتے ہیں، بچھاتے ہیں، آپ کو اگر بدگمان ہوتا ہے تو آپ اس کو وضاحت کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جائز ہے۔